بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اگر تم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور رسول کے ذمہ کھلے طور پر اس کے پیغام پہنچا دینا۔ حاضرین، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اپنا درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے سترے کے تعلق سے۔ سترے کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث، صحابہ کرام کی تفصیلات، اور کچھ ملا جلا جملہ صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سراپا خیر ہی ہو سکتا ہے، لہذا سترہ قائم کرنے کی شریعت میں رہنمائی مل چکی ہے، تو ہمیں سترے کے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر شریعت نے اس کی کوئی حکمت بتا رکھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بتا رکھی ہے تب بھی آپ کو آنکھ موند کے ماننا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی ناطے کہا تھا، اے حجر اسود، تو مستقل ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو نہ چوما ہوتا، میں نہیں چومتا۔ تو اس سے اشارہ کس بات کا ملا؟ اشارہ اس بات کا ملا کہ ہماری شریعت نے جس چیز کی رہنمائی کر دی ہے اس کو قبول کرنا ہی بہتر ہے، اس میں ہمیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا۔ لیکن میں بہت پہلے بات کہہ رکھا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسلم برادری جہالت کے شکار ہر پہلو کی ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے دنیا سے ہو۔ نماز شراپا ایک عبادت ہے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، اس میں نہ کسی عالم کی رہنمائی شامل ہوتی ہے، نہ ہم کچھ مطالعہ کیے رہتے، کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چند باتیں بتلا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی نے اس پہ کتنا اہتمام برتا۔ پہلی روایت جس کے اسود راوی فرماتے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ تلاشتے، جب کچھ نہیں پاتے تو اپنا نیزہ ہی گاڑ دیتے، پر اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر کے حال میں اونٹنی کو سامنے بیٹھا دیتے اور مغرب عشاء کی نماز اس کے سامنے پڑھتے اور سترہ قائم کرتے۔ وہی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا سفر میں ہوتے، نماز کا وقت ہوتا، اونٹنی کو سامنے بیٹھا دیتے۔ صحابہ ابن عمر سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، اگر کبھی اونٹنی یوں ہی اٹھ کے چلنے لگے، چارہ چرنے کے لیے نکل جائے، تب کیا کرتے اللہ کے نبی؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا جو کجاوا ہوتا جسے بیٹھا کرتے، اس کو کھینچ کر اپنے سامنے کر کے اس لکڑی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کو آپ ذرا غور کریں، اونٹنی اگر اٹھ کے چلی جائے تو ہمیں چلنا پڑے گا، لکڑی سیدھے کرنی پڑے گی، لیکن سترہ قائم کرنے کے لیے نماز کی حالت ناکام ہم کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سترہ قائم کر رکھا ہے، کوئی آپ کے بیچ میں گھس رہا تو آپ اس کو روکو گے، روکنے میں ڈسٹرب ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن اتنا آپ کو کرنا، اس کو نہیں جانے دینا ہے، روکنا ہے۔ کیا دلیل بنی؟ اپنے خشوع خود باقی رکھے، سب کچھ کرنا ہوگا۔ آگے چلیے، آپ اس طریقے سے سلام رقوہ فرماتے ہیں، میرا اپنا طریقہ ہوتا، جب کچھ بھی نہیں پاتا تو دور دراز سے پتھروں کو چون کر سامنے اکٹھا کر لیتا، اس کے سامنے نماز پڑھتا، پھر سترہ قائم کرتا۔ آگے ربی نے خیثم فرماتے، میرا حال تو یہ ہے جب گھروں میں لوگ الگ الگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، میں کہیں جگہ نہیں پاتا تو اپنے نیزے کو گاڑ لیتا، اس کے نماز پڑھتا، پر پڑھتا سترے کے ساتھ پڑھتا۔ تو آپ ایسے بکھر جاتے ہو، نہیں خیال کرتے ہو۔ ان تمام دروس کے چیخنے چلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ 2 رکعت جو نماز ادا کر رہے ہو، اے نبی کے طریقے کے مطابق کرو اور عمل کے مخلص بن کے کرو، تاکہ آپ وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ اس ناطے بہت ساری روایات کا محصل یہ ہے، ایسا نہ ہو زندگی بھر نمازی بنا رہا ہوں، اللہ کے جناب میں جاؤں تو پتا چلا ہباء منصورہ ہو چکی ہے، نہیں قابل قبول ہو رہی ہے۔ اس لیے دروس دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن لوگ بکھرے جاتے ہیں، سننے کے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں تو رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے یہاں بیٹھتے ہو۔ بارہ دری کتنی بڑی مسجد ہے، الحمدللہ کتنی بڑی مسجد ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اکثر نکل کے چلی گئی، مجھے برداشت نہیں ہوا،
میں جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ درس دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیوار کو سنانا ہے؟ اگر آپ کا مزاج یہ ہے جتنی باتیں کہتا ہوں میں کہیں گے مولانا میں سب جانتا ہوں، یہ آپ کی بہت بڑی شرارت اور جہالت ہے. اس ناطے آپ کو ہدایت رب سننے کے لیے ہمیشہ مزاج کو جمانے کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ سننا ہے. بکھر کے چلے جاؤ گے، اٹھ کے چلے جاؤ گے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ کے ذہن نے، آپ کی نیت نے کیا قبول کیا وہ آپ جانو. اس ناطے دینی بھائیوں، ہم بہت قدم سوچ کے اٹھائیں. اللہ کا یہ گھر ہے، یہاں میں درس دے رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں. اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس میں سب کو بخشنے کا اللہ اعلان فرماتا ہے. اس ناطے میں صحت ٹھیک نہیں، آج زیادہ درد ہو رہا ہے. میں ایک عنوان اور بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا. پتہ چلا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پیچھے، امام اگر کوئی ایسی صورت پڑھتا ہے جن کو یاد ہوتی تو ساتھ گنگنانے لگ جاتے ہیں. کتنا کرنا صحیح، اس کے انشاءاللہ رہنمائی کل کریں گے یا پرسوں. کہنا یہ ہے میری دینی بھائیوں، سترے میں دیکھا آپ نے پتھر سترا بن گیا، دیوار سترا بن گئی، تھمبا سترا بن گیا، لکڑی کا جوا سترا بن گیا، نیزہ سترا بن گیا. تو پتا چلا ہر حال میں سترا ہی کرنا ہے. 300 صفحات کی کتاب ہے، ابھی سے 20 صفحات کی تقریر میں آپ کے سامنے کیا ہوں 4 دن میں. آپ بتاؤ ہماری شریعت نے کتنی رہنمائی کیا ہے اور اللہ کے بندے کتنے گوشے پر کلام کیا ہے. بلکہ تبصرہ بہت زیادہ جمع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل اتنا اہتمام کے ساتھ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اصلاح پرہی کرنے والے؟ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمارا مزاج قبول کرنے والا ہو، جب دین کی بات ہے سر جھکانے والا ہو. اللہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، ہم کو بنانے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے میرے احکام پہ جھکو، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کھانا پوری کے لیے نہیں. اللہ آپ کی نیکیاں قبول فرماوے، کمیاں معاف فرماوے، اور ہم سب اسلام کا سچا شہدا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.